اچھا حضور، مسئلہ طلاق پہ آ جاتے ہیں. ہاں، مسئلہ طلاق کچھ لوگ کہتے ہیں جی 3 طلاق دو تو ایک ہوتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی 3 طلاقوں کی ایک ہوتی ہے، کچھ کہتے ہیں ایک ایک دیں تو الگ الگ طلاقیں ہوتی ہیں. اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیں، یہ بھی اختلافی مسئلہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. آپ کے نزدیک، کیونکہ آپ علماء دیوبند ہیں. ہاں، چونکہ ہمارا تعلق فقہائے احناف سے ہے، جی. تو فقہائے احناف کے نزدیک 3 طلاقیں 3 ہی ہیں، اور احناف کا بھی کوئی اپنا مسلک نہیں ہے. یہ مسلک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سے لیا گیا ہے. جی. ٹھیک ہے نا جی، کہ 3 طلاقیں 3 ہی طلاقیں ہیں. اور جب کوئی بندہ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں، جس طرح دیکھیں نا، ایک بندہ کسی کو 3 تھپڑ مارتا ہے تو وہ کیا اس کو ایک شمار کرے گا؟ جب 3 مارے گا تو 3 لگیں گے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح جب 3 طلاقیں دی ہیں تو پھر 3 ہی طلاقیں، اور 3 کو ایک نہیں کہا جائے گا. ہاں، جو طلاق کا طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ ایک طلاق دے کے اسے آزاد کر دیں. ٹھیک ہے نا. تو پھر جو ہے اگلی دفعہ اس کو پھر اگر آپ نے دوسری دینی ہے آپ کو موقع مل جائے گا. جس طرح عام طور پہ لوگ 3 طلاقیں دے کے پھر رہے ہوتے ہیں فتوے کے لیے. بعض دفعہ پھر طلاق کی وجہ سے لوگ مسلک تبدیل کر دیتے ہیں کہ مجھے جی فلاں سے گنجائش ملی ہے اس لیے میں تو پھر اس طرف جا رہا ہوں. تو بھائی پہلے سوچو، جس طرح شریعت نے کہا ہے، طلاق کا جو طریقہ بتلایا گیا ہے اس کے مطابق اگر طلاق دیں گے تو پھر یہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. جب طلاق دے دیتے ہیں 5 دنوں کے بعد پھر ہوش ٹھکانے آتی ہے اور کہتے ہیں جی وہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اب بچے چھوٹے ہیں، اب یہ ہو گیا، اب فلاں ہو گیا. تو یہ شریعت نے اسی لیے کہا ہے کہ ایک طلاق دے دو تاکہ تمہیں بھی بعد میں موقع مل جائے سوچنے کا، اور جو خاتون ہیں ان کو بھی تھوڑا سا ان کی اصلاح کے لیے ان کو ایک موقع مل جائے کہ اگر میرے اندر کوئی کمی ہے تو میں اس کمی کو دور کر لوں تاکہ میرے لیے آئندہ کوئی ایسی نوبت پیش نہ آئے. جی حضور، بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہم نے تو غصے میں طلاق دی ہے، تو کیا غصے میں طلاق ہو جاتی ہے؟ دیکھیں، طلاق ہوتی ہی غصے میں ہے. کبھی پیار سے بھی کسی نے کہا ہے کہ تو میری بڑی پیاری بیوی تھی، مجھے بڑا پیار ہے تیرے ساتھ، لیکن میں تجھے طلاق دیتا ہوں، ایسا پھر بھی ہو جائے گی؟ ہو جائے گی، کیوں پیار سے بھی. دیکھیں، جس نکاح اور طلاق دونوں جہاں بڑے سنجیدہ مسئلے ہیں وہاں بڑے نازک بھی ہیں. ٹھیک ہے نا جی، اور بڑے حساس ہیں اپنی نوعیت میں. ٹھیک ہے نا جی. دیکھیں، اگر خدا نہ خواستہ کسی نے مزاق میں بیٹھے بیٹھے بھی طلاق دے دی، طلاق پھر بھی ہو جائے گی. پیار میں دے دی پھر بھی ہو جائے گی، غصے میں دے دی پھر بھی طلاق ہو جائے گی. طلاق ہر صورت میں ہو جاتی ہے. اور طلاق کی قسمیں ہیں، آگے نوعیت ہے طلاق کی. 3 قسمیں ہیں طلاق کی مشہور. طلاق رجعی ہے، طلاق بائن ہے، طلاق مغلظہ ہے. پھر طلاق کی اپنی اپنی نوعیت ہوتی ہے، کن لفظوں سے طلاق دی ہے اور ان الفاظ سے پھر کون سی طلاق پڑ رہی ہے. تو اس لیے خدا نہ خواستہ کبھی ایسا موقع پیش آ جائے تو پھر علماء کرام سے رجوع کرنا چاہیے کہ میں نے اس میں پھر جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہیے. بعین ہی وہ الفاظ جو اس وقت زبان سے نکلے، وہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بتائے جائیں کہ میں نے یوں کہا، تو اس کے مطابق پھر مسئلہ سامنے آ جائے گا. یعنی کہ بیچ میں جھوٹ نہ ہو. بالکل نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں نا، تھوڑی سی جھوٹ بولنے کی وجہ سے خدا نہ خواستہ اگر طلاق ہو گئی، ظاہر ہے آپ کسی عالم کے پاس، کسی مفتی کے پاس آئیں گے تو اس نے ظاہر پہ فتویٰ دینا ہے. جو آپ بتا رہے ہیں اس کے مطابق اس نے فتویٰ دینا ہے. اس میں اگر خدا نہ خواستہ جھوٹ بول دیا تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے ظاہر ہے مفتی صاحب عالم جو ہیں وہ تو مسئلہ بتا دیں گے کہ یہاں طلاق نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، لیکن اگر اس نے جھوٹ بولا تو حقیقت میں تو طلاق ہو گئی ہے. اب اگر اس نے اس بیوی کو اپنے پاس رکھو تو حرام ہے، ناجائز ہے. تو اس لیے الفاظ میں قطعاً ہیر پھیر نہیں کرنی چاہیے. بعین ہی وہ الفاظ بتانے چاہیے جو طلاق دیتے وقت بولے تھے.